بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، سورہ یونس مکمل اور سورہ ہود کا ابتدائی حصہ تلاوت ہوا۔ 11.25 پارے اللہ کے فضل سے ہو گئے۔ سورہ توبہ کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا دوسرا حصہ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ہے، مدینہ منورہ میں آپ کی 10 سال کی زندگی ہے۔ یہ 10 سالہ زندگی شدید مصروف گزری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان 10 سالوں میں 27 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود مدینہ سے باہر نکلنا پڑا، اور 54 مرتبہ آپ خود تو تشریف نہیں لے گئے، لیکن آپ نے صحابہ کو مدینہ سے باہر مختلف مہمات پہ بھیجا ہے۔ شدید مصروف زندگی گزاری ہے آپ نے۔ ہجرت کا 9واں سال ہے، مکہ مکرمہ فتح ہو چکا ہے، عرب میں اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، بڑے بڑے قبائل پورا قبیلہ وفد کی شکل میں آ کے مسلمان ہو رہا ہے، بت توڑے جا رہے ہیں، معبدیں اور مندر ویران ہو رہے ہیں، اور عرب کی سرزمین پر ایک دین کا بول بالا ہو رہا ہے، باقی سارے ادیان مٹ چکے ہیں۔ گویا سرزمین حجاز میں ایک نئی سیاسی طاقت ابھر رہی ہے۔ قریب میں ایران کی حکومت ہے۔ ایران کی حکومت کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو موجودہ ایران، موجودہ عراق، موجودہ ترکی اور آس پاس کے یہ بہت بڑے علاقے پر یہ ایرانی حکومت تھی۔ موجودہ شام، موجودہ اردن، موجودہ لبنان، موجودہ فلسطین، اس سارے علاقے کو شام کہا جاتا تھا، روم کہا جاتا تھا، اور یہاں پر عیسائیوں کی حکومت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے مخبروں نے خبر دی کہ رومی بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان خبروں کی تصدیق کے بعد یہ ارادہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ وہ یہاں آئے، ہم ان کے گھر جائیں گے، اور اس کے لیے لشکر کی تیاری کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، لشکر تیار ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مختلف طریقوں سے امتحان لیتے ہیں، کبھی سختی اور پریشانی میں مبتلا کر کے امتحان لیتے ہیں، کبھی آسانی اور راحت دے کر امتحان لیتے ہیں۔ یہ جو امتحان تھا یہ کئی حوالے سے بڑا سخت امتحان تھا، غزوہ تبوک کے لیے تیاری کا امتحان۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کا زیادہ تر گزر بسر کھجور کی فصل پہ ہوتا تھا، اور اگر کسی سال بارشیں کم ہوں تو کھجور کی پیداوار متاثر ہوتی تھی، گویا معیشت بیٹھ جاتی تھی۔
تو اس سال سے 3 سال پہلے مسلسل 3 سال کم بارشیں ہوئی، فصل بڑی کم ہوئی، اور جس سال غزوہ تبوک کے لیے جانے کی بات ہو رہی تھی تو بھرپور بارشیں ہوئی، فصل بھرپور ہوئی، اور موسم ایسا تھا کہ کھجور کی فصل بالکل پکنے کے قریب تھی۔ اب ایک شخص نے 3 سال پریشانی دیکھی ہو، بھرپور فصل اس کی تیار ہو، اترنے کے قریب ہو، اور اس کو کہا جائے تم اپنا ساز و سامان لے کے نکلو، یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑا دل گردہ چاہیے، اس کے لیے مضبوط ایمان چاہیے، اور وہ مضبوط ایمان صحابہ میں تھا، وہ مضبوط ایمان صحابہ میں تھا۔ اچھا جی، اگر 2-4 دن کے لیے کہیں جانے کی بات ہوتی، کوئی 2-4 دن میں جانا ہے، واپس آ جائیں گے، شام جائیں گے، 1 مہینہ جاتے جاتے لگے گا، وہاں سے زندہ واپس آتے ہیں یا نہیں آتے کوئی پتہ نہیں، واپس آتے ہیں تو جلدی آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں کوئی پتہ نہیں، واپس ہی تک فصل خراب ہو جاتی ہے کوئی پتہ نہیں۔ اعلان ہوا اللہ کی راہ میں نکلو، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلسل 3 دن مسجد میں چندے کا اعلان کرتے رہے، دور کا سفر ہے، پریشانی زیادہ ہے، مالی تعاون کرو، اس لیے کہ اتنے لمبے سفر میں پیدل فوج لے جانا آسان نہیں تھا، سواریوں کا انتظام ضروری تھا، بغیر سواری کے جاتے تو الٹا ان لوگوں کا ساتھ لے جانا بجائے آرام کے تکلیف کا باعث بنتا۔ اس امتحان کے موقع پر مومن اور منافق بالکل کھل کر سامنے آ گئے، کون مومن تھے اور کون منافق تھے، کن کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کی پرواہ تھی اور کن کو ان کے احکام کی پرواہ نہیں تھی۔ 30,000 لوگ تیار ہو گئے، 30,000 لوگ تیار ہو گئے، اور جس کے پاس جو کچھ جمع پونجی تھی وہ اس نے اللہ کی راہ میں دے دی۔ سب سے بڑھ چڑھ کر اس کو غزوۃ العسرہ کہتے ہیں، غزوۃ العسرہ تنگ دستی کی لڑائی، پریشانی کی لڑائی تھی۔ غزوۃ العسرہ میں، غزوہ تبوک میں سب سے زیادہ مالی تعاون حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ 300 اونٹ مع ساز و سامان کے میری طرف سے، اگلے دن آپ نے پھر اعلان کیا چندے کا، پھر کھڑے ہو گئے، 300 اور اونٹ میری طرف سے ساز و سامان سمیت، تیسرے دن پھر کھڑے ہو گئے، 300 اور 900 اونٹ ساز و سامان سمیت، ایک بندہ دے رہا، اور صحابہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے نیکی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سال میں مالی طور پر بڑا اچھا تھا، میری مالی پوزیشن بڑی اچھی تھی، تو میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل ہی جاؤں گا، ہر موقع پہ آگے نکل جاتے ہیں، آج تو میں آگے نکل جاؤں گا، اور یہ سوچ کر میں نے اپنی تمام جمع پونجی کو جمع کیا اور اس کو آدھا کیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا اپنا مال لے کر میں مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کیا لے کے آئے ہو؟
میں نے عرض کیا آدھا لے کے آیا ہوں، آدھا چھوڑ دیا۔ آپ نے دعا فرمائی، برکت کی دعا فرمائی، شاباش دی۔ اتنے میں حضرت ابوبکر آ رہے ہیں۔ کیا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ سب کچھ لے کے آیا، سب کچھ لے کے آیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ کہتے ہیں میں نے یہ سوچ لیا کہ ان سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ان سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ نیکی میں، اعمال صالحہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، عبادات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ بڑھ چڑھ کر صحابہ نے حصہ لیا، لشکر تیار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، شام پہنچے، تبوک کے جگہ۔ اس وقت تبوک سعودی حکومت کے اس میں ہے، حدود میں ہے، یہ اس زمانے میں شام کی حکومت کے حدود میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پہنچے، دشمن کے لشکر کا انتظار کرتے رہے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ انہوں نے جب اتنی ہمت دیکھی کہ یہ 1 مہینے کی مسافت طے کر کے ہمارے گھر پہنچے، تو کوئی مقابلے پہ نہیں آیا، مقابلے پہ کوئی باقاعدہ لڑائی تبوک میں نہیں ہوئی، لیکن یہ سفر کئی حوالوں سے بہت مفید رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں جاتے ہوئے وہاں پر ٹھہرنے کے بعد آس پاس کے قبائل میں بھرپور دین کی دعوت کا موقع ملا۔ ان قبائل کے ساتھ معاہدے ہوئے، ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، اور مسلمانوں کی حدود گویا یہاں تک متعین ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں مومن سارے جا چکے تھے۔ منافقین نے مختلف قسم کے بہانے بنا بنا کر نہ جانے کا عذر تراشا تھا۔ یہ پریشانی ہے میں نہیں جا سکتا، یہ عذر ہے میں نہیں جا سکتا۔ تین صحابہ ایسے تھے جو منافق نہیں تھے، ان کے پاس کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس لڑائی میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے راستے میں پیش آنے والی ساری صورتحال پہلے سے بتا دی۔ آپ ابھی جائیں گے تو یہ منافقین عذر معذرت کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں گے۔ آپ انہیں صاف صاف کہیے کہ ہمارے سامنے عذر پیش مت کرو، اللہ ہمیں تمہارا سارا حال بتا چکا ہے۔ چونکہ یہ سختی کا زمانہ تھا، پریشانی کا زمانہ تھا، ایک ایک فرد کی شرکت بڑی ضروری تھی، ایک ایک روپیہ کی بڑی قیمت تھی، اور ایسے میں اسلامی حکومت کو اپنے تمام ماتحتوں سے، تمام رعایا سے توقع ہوتی ہے کہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ایسے موقع پر منافقین نے پیٹھ دکھائی، انہوں نے نہ مالی تعاون کیا، بلکہ جو مالی تعاون کرنے والے تھے ان کو ورغلاتے تھے، مت کرو تعاون۔ اور ظاہر ہے مالی پوزیشن ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی، کوئی لاکھ روپے دے سکتا ہے، کوئی 10 روپے بھی مشکل سے دیتا ہے۔ تو جو غریب صحابہ تھے جن کی مالی حیثیت مضبوط نہیں تھی، اور وہ اپنی طاقت کے مطابق، اپنے بس کے مطابق تھوڑا کچھ لاتے تھے تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، اس کو دیکھو بھائی یہ بھی چندہ لے کے جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں اس صورت میں ذکر کی ہیں، اور نفاق کو ناقابل معافی جرم بتایا، ناقابل معافی جرم، اور ان کی ان کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صاف اعلان فرما دیا آپ ان کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں تب بھی اللہ ان کی بخشش نہیں کرے گا۔ اور اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی نماز جنازہ پڑھانے سے بھی روک دیا گیا، ان کی قبر پر کھڑے ہو کر ان کی مغفرت کی دعا کرنے سے بھی روک دیا گیا۔ یہ ایسے بدبخت لوگ تھے کہ ایک تو خود نہیں جا رہے، اوروں کو ورغلا رہے ہیں۔ جو مضبوط ایمان والے غریب غربا ہیں، زیادہ تعاون نہیں کر سکتے، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واقعی معذور تھے، واقعی ان کے پاس عذر تھا۔ ایک گروپ صحابہ کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں آپ کے ساتھ، ہماری بھی سواریوں کا انتظام کیجیے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے اور اتنا لمبا سفر بغیر سواری کے نہیں ہو سکتا، ہماری بھی سواری کا انتظام فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میرے پاس تو نہیں ہے، میرے پاس تو سواریوں کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو سواری کا انتظام نہ ہونا عذر ہے، اس عذر کی وجہ سے نہ جانا عذر ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ خوش ہوتے کہ ہمیں لڑائی سے ہماری جان چھوٹ رہی ہے، اللہ فرماتے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، وہ واپس جا رہے ہیں، وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں، اس غم میں روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ کاش ہمارے پاس کچھ روپیہ پیسہ ہوتا، ہم اپنی سواری کا انتظام کر سکتے تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ معذور لوگ ہیں، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ البتہ جو کوئی عذر جن کو نہیں ہے، اغنیاء ہیں، مالدار ہیں، لیکن وہ عورتوں کی طرح گھروں میں دبکے ہوئے ہیں، اصل پکڑ ان لوگوں کی ہونی ہے۔ ان لوگوں سے آپ صاف صاف کہیے لا تعتذروا قد نبأنا اللہ من اخبارکم، عذر مت بیان کرو، اللہ نے ہمیں تمہاری باتیں سب بتا دی ہیں۔ اللہ تعالی نے اس غزوہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والوں کی بڑی شاباشی دی ہے، جنت کے وعدے کیے ہیں، اپنی نعمتوں کے وعدے کیے ہیں، اور اس غزوہ میں پیچھے رہنے والے منافقین کی اکثریت مدینہ کے عوالی کے لوگوں کی تھی۔ مدینہ کے قریب میں جو دیہات ہیں، ان دیہاتوں کے لوگوں کی اکثریت تھی پیچھے رہنے والوں میں، منافقین کے اندر۔ منافقین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اپنے منصوبے صحیح طریقے سے بنانے کی خاطر اپنا ایک مرکز بنانے کا ارادہ کیا تھا غزوہ تبوک سے پہلے، اور انہوں نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہم مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائیں گے، مسجد کے نام سے عمارت بنائیں گے، اور اس کی مسجد ہونے کو پکا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں 2 رکعت پڑھوائیں گے تاکہ اس کی مسجدیت پکی ہو جائے، اور یہاں ہم اپنی میٹنگیں کیا کریں گے، ہمارے پروگرام یہاں ہوا کریں گے۔
یہ منصوبہ بنا کر انہوں نے جگہ مختص کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمارا محلہ مسجد سے دور ہے، ہم اپنے محلے میں مسجد بنانا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جائیے، مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھیے تاکہ اس میں برکت ہو اور ہم اس میں اپنی نمازیں شروع کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاریوں میں شدید مصروف تھے، اس لیے آپ نے معذرت کر دی۔ آپ نے فرمایا ابھی تو میں بہت مصروف ہوں، میں وقت نہیں نکال پا رہا، واپس ہی آؤں گا تو ضرور آؤں گا، واپس ہی آؤں گا تو تمہاری مسجد میں ضرور آؤں گا۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، اگر عالم الغیب ہوتے تو ان کے جواب میں فرماتے تم مسجد بنا رہے ہو یا اڈا بنا رہے ہو، مجھے سب پتہ ہے، لیکن آپ نے وعدہ فرمایا میں آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے واپسی کے سفر میں اس مسجد کا حال بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما دیا۔ فرمایا یہ مسجد ضرار ہے، یہ نقصان دینے کے لیے بنائی گئی مسجد ہے، آپ کبھی اس میں نہ جائیں۔ یہ مسجد نہیں ہے ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ لڑنے والوں کا اڈا اور ان کا مورچہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کر اس عمارت کو جلوا دیا، اس کو ختم کرا دیا، اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا تو دیکھیے یہ 9 ہجری کا واقعہ ہے، اس کے بعد تھوڑے سے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا اور یہ منافقین کا اڈا پکا اڈا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی بہتری فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں ترغیب دے رہے ہیں اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچے لوگوں کا ساتھ دو، ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، ہمیشہ حق کا ساتھ دو، ہمیشہ اچھائی اور انصاف کا ساتھ دو، ظلم کا ساتھ مت دو، برے لوگوں کے ساتھی مت بنو۔ اس صورت میں بہت تفصیلی مضامین ہیں اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس صورت کو تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے اور اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ بہت عالی مضامین ہیں، رمضان کا موقع ہے، وقت نکالنا چاہیے اور قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر تفسیر بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مقدس ذلہ، ان کا آسان ترجمہ قرآن آپ حضرات کے علم میں ہے، میں بتاتا رہتا ہوں، آسان ترجمہ قرآن تو کئی سالوں سے چھپ رہا ہے، اب حضرت نے آسان تفسیر لکھنا شروع کر دیا ہے، آسان تفسیر کے نام سے ان کی تفسیر آ رہی ہے، 2 جلدیں اب تک آ چکی ہیں اور مزید بھی ابھی آ رہی ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں بالکل آسان الفاظ، آسان اردو کا استعمال کر کے ایک عام مسلمان کے لیے قرآن کریم کے مشکل مقامات کو آسان کیا گیا ہے، اس کو بھی کوشش کر کے پڑھنا چاہیے۔ سورہ یونس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ مشرکین مکہ کو قرآن کریم کے بارے میں کئی اعتراضات تھے۔ ایک اعتراض جس کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کے جواب کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، یہ انہوں نے خود سے بنایا، ان کا اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو اس کا بڑا آسان سا جواب ہے، بھئی یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر سے تو آئے نہیں ہیں، اسی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے ہیں، یہاں پلے بڑے ہیں، اسی علاقے کے ہیں، یہی زبان بولتے ہیں جو تم بولتے ہو، اگر یہ اپنی طرف سے ایسی شاندار کتاب بنا سکتے ہیں تو تم بھی بنا دو۔
تم بھی بناؤ. تم تو بڑے بڑے خطیب ہو، تم تو بڑے بڑے ادیب ہو، تم تو بڑے بڑے شاعر ہو، تم تو اپنے مقابلے میں ساری دنیا کو گونگا سمجھتے ہو، تو تم بنا کے لاؤ. اچھا نہیں بنا سکتے، اکیلے نہیں بنا سکتے، سارے مل جاؤ، سارے مل کر بنا لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں قرآن کریم کا یہ چیلنج سامنے رہا، کوئی سامنے نہیں آیا، اور آج تک کوئی سامنے نہیں آیا. کچھ پاگل لوگ سامنے آئے ہیں، کچھ پاگل لوگ سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا کہ وہ جو قرآن کے مقابلے میں کچھ بنا کے لائے، پہلی مرتبہ لوگ سنتے تو ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے، یہ تم قرآن کے مقابلے میں لائے. اسی سے ملتا جلتا دوسرا اعتراض، یعنی اسی اعتراض سے دوسرا ایک اعتراض نکلتا ہے. انہوں نے کہا، چونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ یہ انہوں نے خود بنایا ہے، تو یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اس قرآن میں جو باتیں ہیں بڑی سخت ہیں، تو اس قرآن میں ہماری مرضی کے مطابق کچھ ترمیم اور تبدیلی کر دو، اس میں ترمیم کر دو، تبدیلی کر دو، تاکہ وہ ہمارے لیے قابل قبول ہو جائے، ہم اس کو مان سکیں، اس کے اوپر چل سکیں. تو اس کا جواب بھی اس صورت میں دیا گیا، قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي، میں اپنی طرف سے اس کو بدل نہیں سکتا. ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اپنی طرف کی جانے والی وحی کی اتباع کرتا ہوں، جیسے اللہ کی طرف سے آتا ہے میں ویسے تمہیں سناتا ہوں، تبدیلی کرنے کا میرے پاس اختیار نہیں ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا کر سمجھایا گیا کہ 40 سال تک میں تمہارے بیچ میں نہیں رہا، 40 سال تک میں نے کچھ نہیں سنایا تمہیں، تو اللہ اگر نہ چاہتا تو میں 40 سال پہلے سنا دیتا. اگر میں اپنی طرف سے بولنا ہوتا تو عرب میں جو خطیب ہوتے تھے، جو شعراء ہوتے تھے، وہ تو 14-15 سال سے کلام، شعر کہنا، تقریریں کرنا، خطبات دینا شروع کر دیتے تھے. تو میں بہت پہلے ایسی باتیں شروع کر دیتا تھا، لیکن جب اللہ نے میری 40 سال کی عمر کے بعد اس کو نازل کیا، تب میں نے پیش کیا ہے تمہیں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِي، ایک لمبی عمر اس سے پہلے میں تمہاری بیچ میں گزار چکا ہوں، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی؟ اس صورت میں اللہ تعالی نے اپنے دوستوں کی پہچان کرائی ہے. میرے دوست، اللہ کے دوست، جن کو اولیاء کہا جاتا ہے، اولیاء، ولی کی جمع. اللہ نے پہلے ان کے لیے اعلان کا ذکر، انعام کا اعلان کیا، اور اس کے بعد ان کی نشانی بتائی. انعام یہ اعلان ہوا، فرمائے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایک بڑا سخت دن آ رہا ہے، قیامت کا دن. اس سختی والے دن میں اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کسی بات کا غم ہوگا. خوف ہوتا ہے آئندہ پیش آنے والی مصیبت کا، اور غم ہوتا ہے گزشتہ چھن جانے والے انعامات کا. جو کچھ ان سے دنیا میں چھوٹ چکا اس کا غم نہیں، اور جو آئندہ مسائل اور پریشانیاں آنے والی ہیں ان پریشانیوں کا خوف نہیں.
سکون ہی سکون ہے۔ کیا نشانی ہے ان لوگوں کی؟ فرمائے الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی، جس میں ایمان ہے اور وہ متقی ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ولی کے سین نہیں ہوتے، اللہ کا ولی کہتے اس کو ہیں جو ایمان اور تقوی والی صفات سے متصف ہو۔ اور ایمان اور تقوی والی زندگی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا۔ آپ نے دین پر عمل کر کے بتایا اور سکھلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق دین پر چلنا اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرنا، ایمانیات کو مضبوطی کے ساتھ اپنے سینے میں جمانا، یہ ہے متقی لوگوں کی نشانی، یہی ہے اللہ کے ولی۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا آخرت دونوں میں ان کے لیے خوشخبری ہے۔ اور فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ ہماری پکی ٹکی بات ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے تمام انسانیت کے لوگوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، یہ دل کے اندر کی بیماریوں کی شفا ہے، اس کو اپنے سینے سے لگاؤ۔ آج کل چونکہ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، کبھی مالی پریشانی ہوتی ہے، کبھی آپس کے تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، اور ہمارا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، سر میں درد ہو گیا، کسی نے کچھ کر دیا ہے، نزلہ زکام ہو گیا، لازمی کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ ارے بھائی، کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ وہ کچھ کرتا رہے، ہر شخص اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے۔ پھر جاتے ہیں عاملوں کے پاس، اور عامل لوگ ایک تو خوب لوٹتے ہیں، اور دوسرے خاندانوں میں آپس میں رشتہ داریوں میں بغض اور عناد پیدا کر دیتے ہیں۔ گول مول بات کریں گے، وہ گول مول بھی آپ کا جو دشمن ہے نا، وہ آپ کی گلی میں رہتا ہے۔ اب گلی میں چچا بھی ہے، تایا بھی ہے، خالہ بھی ہے، سب کے ساتھ دشمن۔ آپ کا قریبی رشتہ دار ہے، سارے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ دشمنی۔ تو یہ عرض کر رہا ہوں، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیاوی یہ اسباب کی دنیا ہے، نزلہ زکام ہے تو کوئی وائرل ہوگا، آپس میں تعلقات کی خرابی ہے تو کچھ غلط فہمیاں ہوں گی۔ تو سب سے پہلے تو اگر جسمانی بیماری ہے تو ڈاکٹری علاج اچھی طریقے سے کسی مستند ڈاکٹر اور طبیب سے کرانا چاہیے۔ اگر کوئی آپس کی ناچاقیاں ہیں تو آپس میں مل بیٹھ کر اس کا حل نکالنا چاہیے۔ اور ایک خاص چیز میں آج آپ کو دے رہا ہوں، یہ ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں، اور حضرت مولانا ظرف علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، وہ فرماتے تھے کہ پہلے میں بہت بتاتا تھا، پہلے میں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے بہت چیزیں بتاتا تھا، لیکن پھر مجھے یہ اندازہ ہوا کہ لوگوں نے قرآن کریم کو دم اور تعویذ کی کتاب سمجھ لیا ہے، قرآن کو دم اور تعویذ کی کتاب سمجھ لیا ہے، اس لیے میں نے بتانا چھوڑ دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے جادوگروں سے سامنا ہوا اور فرعون کے جادوگروں نے جادو پیش کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جواب میں جو کلمات کہے ہیں وہ اللہ نے قرآن میں اتارے ہیں اس سورت میں، سورہ یونس میں۔ اگر وہ 3 آیتیں ہیں، اگر وہ آیتیں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھی جائیں اور جس کے بارے میں جادو وادو کا شبہ ہے اس کے اوپر دم کر دی جائیں یا پانی پہ پڑھ کر اس کو پلا دی جائیں تو اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے اگر کچھ ہوتا ہے وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین ويحق اللہ الحق بکلماتہ ولو کرہ المجرمون۔ یہ آیتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے جادوگروں کا جادو دیکھ کر فرمائی تھی۔ اگر ان آیتوں کو کسی مریض کو اگر واقعتاً اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جادو وادو کا، درود شریف اول آخر پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دے، ویسے اس کے اوپر پڑھ دے یا اس کے اوپر کوئی کپڑا ڈال کر اس کے اوپر پانی چھڑک دے تو انشاءاللہ اس کو افاقہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن حکیم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔